السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی 17ویں دن کی جغرافیہ کی ایکٹیویٹی حل کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، دریاؤں کا پانی بہہ کر آخر میں کہاں جا کر مل جاتا ہے؟ دریاؤں کا پانی بہہ کر آخر میں سمندر میں مل جاتا ہے۔ کیا سمندر میں آتش فشاں پھٹتے ہیں؟ ہاں، سمندر میں آتش فشاں پھٹتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے، دو سمندر کو ملانے پانی کے تنگ حصے کو ڈیش کہتے ہیں، تو اس میں لکھیں گے آبنائے کہتے ہیں۔ زمین پر پائے جانے والے مختلف آبی حصوں کے نام بتائیے۔ زمین پر پائے جانے والے مختلف آبی حصے بندرگاہ، خلیج اور جزیرہ ہے۔ اس کے بعد عملی کام نمبر 1، درجہ ذیل شکل کا مشاہدہ کیجیے اور بحر آب کا حصہ تلاش کیجیے اور فہرست تیار کیجیے۔ اس میں لکھیں گے بحر الکاہل، بحر منجمد شمالی، بحر منجمد جنوبی، بحر اوقیانوس، بحر آبنائے بیرنگ اور بحر ہند ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین پر پائے جانے والے تمام قسم کے آبی علاقوں سے مل کر کرۂ آب بنتا ہے۔ ساحلی علاقوں میں مختلف جسامت کے آبی حصے بنتے ہیں جسے آبی کھاڑی کہتے ہیں۔ یہ کھاڑیاں بحر اعظموں کے ہی حصے ہیں۔ مجھے یہ سمجھا میں لکھیں گے بحر اعظم سمندر، بحریہ، خلیج، کھاڑی، آبنائے، جھیل وغیرہ ان سب سے مل کر کرۂ آب بنا ہوا ہے۔ نیز دریا، برف پوش علاقے بھی کرۂ آب ہی کا ایک حصہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اس میں پہلا سوال ہے، بحر اعظم سے کیا مراد ہے؟ 2 مثالیں دیجیے۔ اس میں لکھیں گے 2 بر اعظموں کے درمیان پھیلے ہوئے کھارے پانی کے وسیع ذخیرے کو بحر اعظم کہتے ہیں۔ بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند اور بحر آرکٹک اس کی مثالیں ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سمندر، بحر، بحریہ اور خلیج میں کیا فرق ہے؟ تو لکھیں گے زمینی علاقوں سے مکمل یا جزوی طور پر گھرے کھارے پانی کے آبی علاقے کو بحر یا سمندر کہتے ہیں۔ ساحل کے اندر دور تک چلے گئے سمندر کے چھوٹے علاقے کو بحریہ کہتے ہیں۔ خشکی کے اندر دور تک چلے گئے سمندر کے بتدریج تنگ ہوتے گئے حصے کو خلیج کہتے ہیں۔ سمندر وسیع ہوتے ہیں اور خلیج تنگ حصے کو خلیج کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، زمین میں دور تک داخل ہوئے سمندر کے تنگ حصے کو ڈیش کہتے ہیں، تو خلیج کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، خلیج کی مثالیں لکھیے۔ خلیج کچ، خلیج کھمبایت، کیلیفورنیا کی خلیج اور خلیج منار۔ آبنائے کی مثالیں بتائیے۔ آبنائے ملکہ۔ اگلا سوال ہے، زمین سے گھرا ہوا سمندر، مختصر معلومات لکھیے۔ زمینی علاقوں سے مکمل یا جزوی طور پر گھرے پانی کے آبی علاقے کو بحر یا سمندر کہتے ہیں۔ بیشتر سمندر بحر اعظم ہی کا حصہ ہوتے ہیں، جو جزوی طور پر زمینی علاقوں سے گھرے ہوتے ہیں، مثلاً بحر عرب، یہ بحر ہند کا ہی ایک حصہ ہے۔ کچھ سمندر مکمل طور پر یعنی چاروں جانب سے زمینی علاقے سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، مثلاً بحر کیسپیئن اور بحر ارل وغیرہ۔ اگلا سوال ہے، زیر آب زمین کی شکلوں کی بناوٹ کے لیے کون سے اصولوں کو اپنایا جاتا ہے؟ لکھیے۔ سطح زمین پر زمینی شکلوں کی درجہ بندی اگر بلندی اور حیت کے مطابق ہوتی ہے تو زیر آب زمین کی درجہ بندی سطح سمندر سے گہرائی اور حیت کے مطابق کی جا سکے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔